نمبر 6، صبر اور نماز کا اہتمام۔ ایک انسان جب پریشانیاں اس کے اوپر آئیں، آدمی اللہ کے آگے اللہ اکبر نماز پڑھے۔ نماز میں 2 چیزیں ہیں، ایک بندگی کا احساس، مصیبت آئی اللہ کی طرف سے آئی، میں تو غلام ہوں، میرا مالک اللہ تو ہے، اللہ اکبر، میری زندگی میں تیرا حکم چلتا ہے، تو چاہے تو بیمار کر دے، چاہے تو شفا دے، چاہے تو مال دے، چاہے تو فقر دے، اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یاد آتا ہے تو آزاد نہیں ہے، جیسے کائنات پابند ہے اللہ کے حکم کی، تیری زندگی بھی اللہ کے حکموں کے تابع ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نماز یاد دلاتی ہے اللہ کا حکم چلے گا، مجھ کو ہر حال میں اللہ کا فرما بردار ہو کے چلنا پڑے گا، میں شکایت نہیں کر سکتا، بغاوت نہیں کر سکتا، میں غصے میں آ کے بے دین نہیں ہو سکتا، مجھ کو اللہ کا فرما بردار ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ قیامت کا دن آنے والا ہے جب اسی طرح سے سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، زندگی کا حساب دینا ہے، میں گڑبڑ نہیں کر سکتا مصیبت آنے کی وجہ سے۔ اور یاد آتا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی مختصر ہے، ایک دن آنے والا قیامت کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں ڈالے گا۔ کب تک تکلیف ہے؟ موت تک۔ قیامت کا دن آئے گا، جنت کا دن آئے گا، تو دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور آخرت میں جنت ہے۔ نماز اللہ کے مقابلے میں ہماری بندگی اور قیامت کے دن جنت کو یاد دلاتی ہے، نماز یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ، اور نماز فی ذاتی ہی اللہ کی مدد لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد چاہو اللہ کی صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد چاہو، صبر کرو، شکایت مت کرو، بغاوت مت کرو، غصے میں آ کے دین کو چھوڑو مت، بلکہ صبر کرو، برداشت کرو۔ کیوں؟ برداشت کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اور نماز کا اہتمام کرو، اللہ کے آگے جھکاؤ اپنے آپ کو، یہ تمہاری نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ بنے گی۔ تو مصیبت میں نماز میں آدمی کے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتا ہے، مالک کے سامنے کھڑا ہے، مالک میرے پہ بہت مصیبت ہے، اللہ میرے مسئلے کو حل کر۔ کسی کے سامنے بیان جب کرتا ہے، روتا ہے نماز میں، گڑ گڑاتا ہے نماز کے اندر، اپنے سر کو زمین پہ رکھتا ہے، اللہ میں کسی اور چوکٹ پہ نہیں جا سکتا، اللہ تو نے منع کیا ہے، میں بتوں کے آگے نہیں جھک سکتا، قبروں کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکا سکتا، اللہ میں کسی اور کے در پہ نہیں جا سکتا، میں تیرے در پہ آیا ہوں، میں تیرے آگے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں، میرے مسئلے کو حل کر۔ اندر کا جو غم ہوتا ہے، اندر کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ جسے برتن بھر جاتا ہے ابل جاتی ہے، گھڑا خالی ہو جاتا ہے ایک دم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز کا حکم کیا ہے۔ دعوت کا دور جب آیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، تو اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے، ہمت آتی ہے، اللہ کی نزدیکی اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت اور اس کے دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کان اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر پیش آتی، ٹینشن کی چیز آتی، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز فکروں کو ختم کرتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا دے آتی ہے، تو میرا مالک ہے، میرا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، اور میں اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے دل کے حال کو نہیں رکھتا، اللہ تو جانتا ہے، تجھ کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو نماز میں حیت ہیں، کھڑے ہونا ہاتھ باندھ کے، اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، کسی سخی کے سامنے ایک فقیر کھڑا ہوا ہے، اپنے سر کو زمین پہ ڈال دیا، اپنے آپ کو زمین پہ ڈال دیا، اے اللہ تیرے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں، مان لیا ہم نے تو میرا مالک ہے، اللہ تکلیف ہٹا دے۔ آدمی کے دل میں جو اس کا غم ہے، وہ غم اس کا نکلتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے نماز، لیکن نماز ہونا چاہیے، اٹھک بیٹھک نہیں ہونا چاہیے، واقعی دل کے ساتھ اللہ سے جڑ کے نماز پڑھے ہو،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع والی نماز، عاجزی اور تواضع والی نماز، یہ اس کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔